بلاغت کو علی کہہ دے آ کر ذرا دیکھو تو غدیر خم میں آ کر ذرا دیکھو تو غدیر خم میں تکمیل رسالت کو علی کہہ دے لہجے کی دولت کونین سے بھی کچھ سوا رکھتے ہو دولت کونین سے بھی کچھ سوا رکھتے اپنے دل میں الفت آلے عبارت دولت محمد سے بھی کچھ سوا رکھتے
ہم کو کسی کی منزل کے طرح کیوں نہیں ہم کو کسی بھی خضر منزل کے طرح اپنی نظروں میں علی کے نقش پا نظر شہداء کربلا اور سرکار جناب امیر علیہ السلام. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے تلاوت کر کے مرحومہ نثار بانو بنت علی حسن محترمہ خورشید فاطمہ زیدی بنت سید علی متقی جعفری اور اپنے تمام عزیز و اقارب شہداء ملت جعفریہ اور شہداء اسلام کو اس میں شامل کریں. درود بھیجیے محمد والے. فرش بی شور فوا ہے تیرے فلک عرش پہ بھی شور فوا ہے جبریل بھی بیتاب ہے استاد غم میں احمد بھی پکار کرتے
مسجد میں گرا تاج امامت تربت سے نکل آئی ہے خاتون قیامت وہ صبح شب قدر وہ ہنگام عبادت روزے پہ وہ روزہ وہ سرے پاک پہ جلاد نے کس وقت ستایا ہے علی کو پہلا عبادت میں غشایا ہے علی کو مسجد میں قیامت ہوئی شیروں کی پکار ہے روتے ہوئے جب آئے محمد کے نوازے لپٹے کبھی شیروں سے کبھی شیر خدا سے باندھا کبھی رومال سر شاہ خدا سے چلائے کیا رنگ ہوا جاتا ہے رمتا ہے نہ خون نہ ہوش آتا ہے بابا القصہ کے ساتھ جو گھبرائے حرم میں اغلب تک زینب کو بشا جائے حرم میں فرزند خلیل لاش پدر لائے حرم میں کس شان سے زیبا میں خدا آئے حرم میں ستین نبی آپ کا سر تھامے ہوئے عباس سے علمدار کمر تھامے ہوئے تھے جا کر شہ مردہ کو جو حجرے میں لٹایا اس درجہ بڑا ذوق کے آخر کو بشایا سر پیٹ کے تاج زینب مستر نے سنایا کیا آپ پہ گزری نہ یہ بیٹی کو بتایا گھر آنے نہ پائے تھے کہ غش کر گئے بابا اسلام کے صدمے سے تو ہم مر گئے بابا آخر شہ مردہ کی شہادت کی شبائی سادات پہ آفت کی قیامت کی شبائی 21ویں تاریخ کو لیلت کی شبائی خاتون قیامت پہ قیامت کی شبائی رخصت کیا ایک ایک کو ضربان خدا نائب کی اشار کو شاہ خدا کو شاہ لال یہ اجڑی ہوئی سرکار سنبھالو لو اے میرے جانی میرے معصوموں کو پالو بیٹا میری زینب کو کلیجے سے لگا لو سب یہ بزرگوں کے تبرک اٹھا لو جو کچھ تھا میرے پاس وہ تم کو ہی دیا ہے فتح احمد مختار ہے جو کچھ تھا میرے پاس وہ تم کو ہی دیا ہے فتح احمد مختار ہے شبیر نے چھبر نے کہا کیا بھی عطا کیجئے بابا فرمایا کہ یہ آپ کا حصہ نہیں بیٹا مالک ہے حسین اس کے وہ دیں گے تو ملے گا عباس کو بلواؤ یہ منصب ہے اسی کا عباس کو بلواؤ یہ منصب ہے اسی کا میں سامنے اب
گناہگاروں کی صفا و سلامتی کے لیے اور علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے باوالِ بلند صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلام کے چند شیر ایک اور باواز بلند نعرے صلوات۔ دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، کاندھوں پہ اٹھائے یوں بیٹے ہلائے، لگتا ہے جنازہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، مشکل سے سفر یہ طے کیا، جاری ہے لہو کا دریا، مشکل سے سفر یہ طے کیا، جاری ہے لہو کا دریا، مسجد سے گھر تک ہر ایک قدم پہ بیٹوں نے سنبھالا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، حالت ہی عجب ہے بابا کی، پہچاننا مشکل ہوگا، حالت ہے عجب یوں بابا کی، پہچاننا مشکل ہوگا، زہرا کی غریبی یاد آئے گی بی بی، تر خون میں چہرہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، اب شام غریباں میں تم کو یہ چہرہ نظر آئے گا، احسان زہرا کچھ روز کا مہمان، اب آپ کا بابا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، شب کج گئے شبیر کا سر، عباس جری کے بازو، شب کا جگر شبیر کا سر، عباس
سے جری کے بازو کٹتے دیکھو گی، اے بابا کی پیاری یہ زخم تو پہلا ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، یہ کہہ کہ تکلم بیٹی سے خاموش ہوئے تھے مولا، یہ کہہ کہ تکلم بیٹی سے خاموش ہوئے تھے مولا، دربار کے در پہ میں آؤں گا زینب، زینب میرا وعدہ ہے، دیکھ لے زینب تیرا زخمی بابا گھر لوٹ کے آیا ہے، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحومہ مغفورہ حصار بانو بنت علی حسن خورشید فاطمہ زیدی بنت علی متقی جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ نساء کی 157ویں آیت ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں نبی سے وابستہ لوگوں کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ بہت بڑا مقام ہے حضرت سمیہ کا، حضرت یاسر کا
اور جن کے ماں باپ سمیہ اور یاسر جیسے ہوں تو پھر انہی کی اولاد عمار جیسے بنتے ہیں۔ پھر ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے کہ جو اول سے آخر تک نبی کے وفادار رہے۔ ماں باپ نبی سے جڑے رہے اور بیٹا اولاد نبی سے جڑا رہا۔ تو پھر وہ ایمان لانے والے کہ جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے پریشانیوں میں نبی کا ساتھ دیا، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت ساتھ دینے والے اصحاب رسول، وہ سابقون اولئک المقربون، وہ جنہوں نے نبی مکرم کی اعلان نبوت سے ہی نبی کا کلمہ پڑھا، ان میں یقیناً یہ اشارہ سب سے پہلے ان کی طرف ہے۔ فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ اور یقیناً اس باب میں جہاں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کا تذکرہ ہے اور پھر ان کی اولاد حضرت عمار کا تذکرہ ہے، تو وہاں سب سے زیادہ چمکتا ہوا نام حضرت خدیجہ کا ہے۔ کہ جنہوں نے اس وقت میں ساتھ دیا کہ جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور میں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے لیے تو یہ میرے الفاظ تھے نا، لیکن حضرت خدیجہ کے لیے تو خود نبی کے الفاظ ہیں۔ خود سرکار نے فرمایا جب کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو خدیجہ سے زیادہ اچھی زوجائیں دے دیں، آپ مگر جب بھی خدیجہ کا نام آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ ان کی یاد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ ان کا تذکرہ بڑھا دیتے ہیں، آپ ان کی گفتگو کو طویل کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری خدیجہ کی بات زیادہ سے زیادہ ہو، تو اللہ نے تو آپ کو اور زیادہ اچھی زوجائیں دے دیں، آپ خدیجہ ہی کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو سرکار دو جہاں نے جناب خدیجہ کے خود فضائل پڑھے، فرمایا صلوات پڑھے گا محمد، فرمایا خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ سارے قریش کی عورتوں نے آ کر احتجاج کیا تھا جناب خدیجہ سے، ملکۃ العرب بی بی، صاحب ثروت بی بی، تاجروں کی سیدہ بی بی، طاہرہ بی بی، مطہرہ بی بی، فاطمہ جیسی بی بی کی ماں بی بی، ایک ایسی بی بی کہ جن کے لیے قریش کی خواتین نے کہا کہ اے خدیجہ تم نے یتیم عبداللہ سے شادی کر لی، جس کا تو کوئی مددگار نہیں ہے، جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، جس کا آئندہ کوئی تابناک نہیں ہے، جس کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے نے تو مستقبل کسی اور کا دیکھا ہوتا ہے، مگر جو الہی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو اسے خدیجہ کہا جاتا ہے۔ خدیجہ بی بی نے کتنا اچھا سودا کیا، اس وقت کے لوگ تو جان ہی نہیں سکے کہ کتنا اچھا سودا ہے، مگر جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، جیسے جیسے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے اسلام تابناک ہوتا چلا جائے گا، جیسے جیسے عصر ظہور مہدی آتا چلا جائے گا، ایسے ایسے خدیجہ کے فیصلے کو سلام کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ بی بی نے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، باقاعدہ حوصلہ شکنی والا ماحول تھا جناب خدیجہ کے لیے، آ کر روک رہے تھے، کہہ رہی تھی خواتین کہ یہ نہ کرو، یہ کیوں کر رہی ہو؟ اور بی بی نے جب بڑے گھرانے کی عورتوں کی بات نہیں مانی، میں جناب خدیجہ کے زمانے کو اپنے زمانے سے جوڑ رہا ہوں نا، جب جناب خدیجہ نے بڑے گھرانے کی عورتوں کی بات نہیں مانی، بیگمات کی بات نہیں مانی، تو پھر جب بات نہیں مانی تو وہ ناراض تو ہوتی، اور پھر وہ ناراض ہوئیں، اور ایسی ناراض ہوئیں کہ پھر انہوں نے سلام دعا تک ترک کر دی حضرت خدیجہ سے۔ سوشل بائیکاٹ، سماجی
لا تعلقی، اور کوئی حضرت خدیجہ سے ملنے نہیں آتا تھا۔ اتنی تنہائی ہو گئی تھی جناب خدیجہ کی کہ جناب خدیجہ کسی کے گھر جاتی تھیں تو بی بی کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ وہ سارا مال جو آبا و اجداد سے منتقل ہوا تھا ان کے پاس، پھر خود ان کی زیرکی اور سمجھداری اور ان کی ذہانت اور ان کی فطانت اور ان کی حکمت اور ان کی دانائی کی وجہ سے جو انہوں نے مال میں، بڑوں بزرگوں کے مال میں اضافہ کیا اور مال تجارت میں اور اضافہ کیا اور بہتری لے کر آئیں اور ترقی اور مال بڑھا، وہ سارا مال گیا کہاں؟ وہ سارا مال نئے نئے آنے والے مسلمانوں کو، جن کو ان کے خاندان چھوڑ دیتے تھے، جی، جن کو ان کے قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا، جن کو ان کے والدین میراث میں سے حق ان کا بند کر دیتے تھے، میراث سے انہیں محروم کر دیتے تھے، ان کا مال ان سے چھین لیا جاتا تھا، وہ تنہا ہو جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بے فکر رہتے تھے کہ اس لیے خدیجہ کھلانے کو ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ اور ایسا ہوا، ایسا ہی تھا۔ میں تو بہت ہی اس وقت بہت دیر اس پہ رکنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے صرف اشارتاً سوچا تھا کہ وہ صدر اسلام کی شخصیات کو سلام ضرور پیش کروں گا، اس لیے کہ قرآن نے نبی مکرم پر ایمان لانے والوں کی تعریف کی ہے، جو نبی پر ایمان لے کر آئے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ نبی پر ایمان لانے والوں کی بات ہو اور بی بی خدیجہ کی بات نہ ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ خبردار ایسا مت سوچنا، تمام تر زوجاؤں کے باوجود خدیجہ خدیجہ ہے، اس لیے خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، مجھے اسے روکا گیا مگر اس نے میرا ساتھ دیا۔ اچھا، عجیب حسن ہے، جناب خدیجہ نے خود پیشکش کی تھی نبی سے شادی کی۔ آج کے جدید ترین زمانے میں اگر لڑکی کو ایسا کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کس سوچ کی ہے؟ وہ 1400 سال پہلے کس سوچ کی تھی؟ میں آج کی بچیوں کو ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا، تم اگر فیصلہ ایسا کرو تو ضرور کرو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ شاید یہی سبب تھا کہ اب قیامت تک شریعت کا حصہ بن گیا کہ جب نکاح پڑھایا جائے گا تو نکاح پڑھانے والے علماء وکلاء پہلے دلہن کی طرف سے ایجاب کریں گے، دولہا کی طرف سے قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے خدیجہ نے کہا تھا کہ میں محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو طالب نے تو قبول کیا تھا نبی مکرم کی طرف سے نکاح پڑھاتے ہوئے۔ نبی مکرم کے وکیل حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وکیل ان کے والد خویلد، جی، بابا کی طرف سے بیٹی کی وکالت لیتے ہوئے انہوں نے ایجاب کیا اور حضرت ابو طالب نے قبول کیا۔ کیا حسن ہے اس رشتے کے اندر کہ اب شریعت کا حصہ بن گیا کہ دلہن کی طرف سے پیشکش ہوگی، دولہا کی طرف سے قبول ہوگا۔ کتنا پرانا دور اور کتنا جدید فیصلہ، یعنی لگتا ایسا ہے جیسے بی بی خدیجہ نے صدیوں کو مٹھی میں لے لیا ہو، زمانوں کو اپنے اختیار میں لے لیا ہو۔ ایسی سمجھدار اور زیرک بی بی، ایسی معاملہ فہم خاتون۔ فرمایا جس وقت کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا، سارا مال جناب خدیجہ۔ اس زمانے میں کسی کے پاس ایک سرخ اونٹ ہوتا تھا تو وہ صاحب ثروت شمار کیا جاتا تھا۔ سرخ اونٹ ناپید تھا، سرخ اونٹ تیز رفتار تھا، سرخ اونٹ پر بیٹھنے والے کو دوسروں سے ممتاز سمجھا جاتا تھا، بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، پیسے والا سمجھا جاتا تھا۔ ایسا ہی تھا سرخ اونٹ۔ اس سرخ اونٹ کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی، ایک روایت پڑھی کہ چند سرخ اونٹوں کی قطار ایک جگہ سے گزر رہی تھی کہ نبی مکرم وہاں تشریف فرما تھے اس رستے پر۔ بیٹھو بیٹھو۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ اپنا رخ موڑ کر حضرت دوسری طرف رخ کر کے حضرت کھڑے ہو گئے، یعنی ان اونٹوں کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اونٹ گزر رہے ہیں، حضرت نے رخ موڑ لیا اپنا، ان کی طرف پشت کر لی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا انہیں دیکھوں گا تو ان کے حصول کی خواہش بڑھے گی۔
کہ کاش میرے پاس بھی سرخ اونٹ ہوں. اس کے اندر بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ ہر شخص کو جب ہم شاپنگ مال میں کسی بازار میں کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دل کرتا ہے سارا بازار ہی خرید لیں, یہ بھی اچھی چیز ہے, وہ بھی اچھی چیز ہے, یہ بھی لے لیں, وہ بھی لے لیں. تو ہم ساری چیزیں تو نہیں لے سکتے نا. تو یہ جو شوق بڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان پھر ایسی جگہ کہ جہاں جا کر دل چھوٹا ہوگا, جہاں جا کر دل للچائے گا, ایسی جگہ جانے سے ہی گریز کیا کرے. یہ ایک طریقہ نبی مکرم نے بتایا ہے. تو وہ سرخ اونٹ جن کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے, وہ بی بی کے پاس 100 تھے. جناب خدیجہ کے پاس 100 سرخ اونٹ تھے. اور وہ بی بی, معاف کیجیے گا میں تاریخ نہ بیان کروں تو پھر ناانصافی ہوگی, وہ بی بی کا جو منشی تھا, وہ بی بی کا جو بھی حساب دار تھا, وہ ان لوگوں کو اجرت پہ دیتا تھا جو صاحب ثروت لوگ کرائے پہ اور اجرت پہ لیتے تھے, انہیں وہ اجرت پہ دیا جاتا تھا. وہ ایک کیفیت ہے. بازار عکاظ جب لگتا تھا, عالمی منڈی جب لگتی تھی, جی ایکسپو سینٹر کہہ لیجیے اس زمانے کا, جب پوری دنیا کے تاجر مکے کے حدود میں آ کر ایک جگہ ایک بازار سال میں لگایا جاتا تھا, اس میں آتے تھے, جسے بازار عکاظ کے نام سے تاریخ دانوں نے لکھا ہے. حتیٰ ہندوستان کے تاجر جاتے تھے, چین کے تاجر جاتے تھے, یمن کے تاجر آتے تھے. پوری دنیا کی وہ عالمی منڈی تھی جس کے اندر تاجر جمع ہوتے تھے مکے کے اندر. اور جب وہ سب جمع ہو جاتے تھے تو پہلی تجار کی نشست جناب خدیجہ کے گھر ہوتی تھی. اور جناب خدیجہ, اب یہاں جو ہے وہ مالیات کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حساب و کتاب کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, اور ملک کے معاش کو بہتر کرنے کا جذبہ رکھنے والی شخصیات بھی تشریف فرما ہیں. اللہ ہمارے اس ملک کو اپنے امان میں رکھے, اس کے معاشی معاملات کو بہتری عطا فرمائے. جی نااہلیوں کو نہ دیکھیے گا, ممبر سے دعا کو دیکھیے گا. تو جو ممبر کی دعا ہے, امام بارگاہ کی دعا ہے, حسین مولا کے نام پہ, مولا علی کے تصدق میں جو دعا مانگی جا رہی ہے کہ اس ملک کے معاملات بہتر ہو جائیں, اس دعا کو قبول کروانے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے بلند صلوات ہے. تو بی بی مارکیٹ, بی بی اس بازار کے جو ریٹ ہوتے تھے, بازار کی جو تجارت کا نظام ہوتا تھا, جو تاجروں کے اجناس کے فیصلے ہوتے تھے, وہ بی بی کے ہی آخری فیصلے پر مکمل ہوتے تھے. بی بی کی آخری رائے ہوتی تھی اس میں. وہ خدیجہ بی بی, فرمایا خدیجہ نے اپنا سارا مال, کتنا مال دے دیا, سب کچھ دے دیا. جس کی موٹی مثال, بہت دیر بول سکتا ہوں, طالب علم ہوں, جس کی موٹی مثال یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال, اتنی دولت تھی, وہ آخری وقت میں فرما رہی ہیں, فاطمہ اپنے بابا سے جا کے کہو, 5 سال کی ہے نا جناب فاطمہ جب رحلت ہو رہی ہے, فاطمہ اپنے بابا سے جا کے کہو مجھے اپنے کرتے کا کفن پہنائے. ان کے پاس کفن تک نہیں تھا, سب کچھ قربان کر دیا. گھاٹے کا سودا نہیں کیا بی بی خدیجہ, بی بی خدیجہ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. فرمایا میری نسل اگر چلی ہے تو خدیجہ سے چلی ہے. تیسرا نقطہ جو نبی نے فرمایا, جس سے حیثیتہ کی روایت سنا رہا ہوں, جس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, اس وقت خدیجہ نے ساتھ دیا. اس نے سارا مال میرے حوالے کر دیا, میرے نظریے کے حوالے کر دیا, میری تحریک کے حوالے کر دیا. اس سے میری نسل چلی ہے. میں صاحب اولاد ہوں تو خدیجہ کی وجہ سے, میں خدیجہ کی بیٹی کے بیٹوں کا باپ ہوں. جی جی مولا کائنات نے جب شام سے خط آیا تھا نا, سلمان پڑھے تو بحث کرتا ہوں, شام سے خط آیا کہ میں بھی بڑا ہوں اور آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں, اور اس کے اندر ایک طویل تفصیل تھی. تو مولا نے اس کے جواب میں نظم لکھ کر بھیجی, ایک نظم میں جواب لکھا. اس نظم کے جواب میں فرمایا کہ سبقتکم الی الاسلام ترا, تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کو تسلیم کر چکا. سبقتکم الی الاسلام ترا مقرا بالنبوۃ بطن امی, میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا.
بالغ ہو جانے کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کو صحابی مانا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی کم سنی میں کلمہ پڑھے تو مسلمانوں کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، یہ کم سن تھا، نابالغ تھا۔ کیا ہوا ہے حضرت ابن عباس کے ساتھ؟ جب حضرت ابن عباس نے وہ روایات نقل کی، ان سے وہ روایت نقل ہوئی جو بہتوں کو پسند نہیں ہے، تو کہا ابن عباس کی یہ روایت اس لیے نہیں مانیں گے کہ ابن عباس نبی کے زمانے میں بچے تھے، اور جو کم سنی کے عالم میں ہو وہ صحابی نہیں ہوتا، وہ صحابی کا درجہ نہیں رکھتا۔ تو آپ ذرا غور فرمائے، میرے مولا نے تو یہ قصہ ہی ختم کر دیا۔ مولا نے فرمایا میں دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھنے والوں میں نہیں ہوں، میں ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھتا رہا، مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے بطن مادر میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ جعفر الذی، دوسرا شعر، وجعفر الذی یضحی ویمسیٰ یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام، وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، بھائی ہے تو ایسا ہے میرا بھائی۔ اور پھر تیسرا شعر جس کی خاطر میں نے آپ کو 2 شعر سنا دیے، مولا فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِ، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ یہ تعبیر ہی عجیب ہے، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں، میں حسن حسین کا باپ ہوں جسے نبی نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ قرآن میں سورہ مبارکہ نساء آل عمران آیت نمبر 61 کے اندر پروردگار عالم نے حسنین کو نبی کا بیٹا کہا ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ نبی نے جنہیں کہا نا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، تو نبی اپنے بیٹوں کی جگہ گود میں حسین کو انگلی پکڑا کر حسن کو لائے۔ تو قرآن کی زبان میں نبی کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ نسل چلی، فرمایا میری نسل خدیجہ کی بیٹی فاطمہ سے میری نسل چلی ہے، لہذا بی بی خدیجہ کا مقام اس وقت شاید بی بی چاہتی تھی، شاید مولا چاہتے تھے کہ بی بی کا کچھ تذکرہ ہو، اور یہ گفتگو تو بڑی ایسی روشن گفتگو ہے کہ جس کو جتنی دیر تک جاری رکھا جائے کم ہے۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ کہ جو نبی پر ایمان لے کر آئے، جو میرے نبی پر ایمان لے کر آئے، ایسے ایسے لوگ، حضرت مقداد، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر غفاری، حذیفہ یمان، جی سید خدری، وہ پہلے صحابی، حضرت بلال حبشی کوڑے کھاتے رہے، تعزیانے برداشت کرتے رہے، مگر نبی مکرم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ہر تعزیانے پر کہتے تھے لا الہ الا اللہ، جب تعزیانے میں شدت آتی تھی تو کہتے تھے محمد رسول اللہ۔ جی یہ مشکل وقت کے ساتھی، الذین آمنوا بہ، اور پھر آگے آیت بڑھتی ہے وَاتَّرُوهُ، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی۔ تعظیم، عزیزان گرامی، میں ان بچوں جوانوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں کہ تعظیم، ادب، احترام، تہذیب، ثقافت، احساس، رسومات، رواج کیا ہوتا آیا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے۔ یہ جو جملے ہیں، یہ جو اصطلاحیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ متروک ہوتے جا رہی ہیں، اور جن خاندانوں میں یہ رسومات، آداب، تہذیب محفوظ ہیں، وہ بہرحال آئندہ نسل کو تو محفوظ کر رہے ہیں۔ آئندہ آگے والی نسل آج کی تہذیب سے محفوظ رہے گی، پھر آئندہ نسل کے پاس جب حالات آئیں گے اور اختیارات آئیں گے تو پھر وہ آگے والی نسل کو محفوظ کریں گے تہذیب کے ذریعے۔ جی وہ دور بہت تیزی سے مفقود ہوتا جا رہا ہے کہ جہاں یہ جملے سننے کو ملتے تھے، اور وہ گھر جن کو یہ جملے جن گھروں میں یہ جملے سننے کو ملتے تھے کہ ہمارے ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ایسا نہیں ہوتا، ہمارے بڑے ایسا نہیں کرتے تھے۔ آج تو بچوں سے پوچھا جاتا ہے تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آج کے جدید زمانے کے ساتھ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، مگر اچھی چیزیں بھی تو چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ جو بزرگوں سے اچھی چیزیں چلتی آئی ہیں ان کو بھی تو محفوظ رکھنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ الضروح یعنی تعظیم، تہذیب، اور تعظیم و تہذیب
اگر اصلی وجود کی محفوظ ہو گئی تو خود بخود نیچے تک اثرات آئیں گے. یعنی ماں باپ کا احترام اگر ہو تو چچا تایا کا احترام ہوگا. بلکہ میں لفظ بہتر کروں, اگر ماں باپ کا احترام ہو تو چچا تایا, ماموں نانا, ماموں خالہ کا احترام واقعی ہوگا. اور اگر ماں باپ کا احترام نہ ہو اور چچا تایا کا احترام ہو تو وہ جھوٹا احترام ہے. بھئی تایا چچا ابا کی وجہ سے ہے نا, خالہ ماموں ماں کی وجہ سے ہے نا. خالہ اور ماموں کا تو احترام ہے, اماں کا احترام نہیں ہے. جی چچا تایا کا اور پھپھو کا تو احترام ہے مگر ابا کا احترام نہیں ہے, تو یہ جھوٹا احترام ہے. یہ کسی لالچ کا احترام ہے, یہ کسی مطلب کا احترام ہے. تو وہ جو اصلی رشتہ ہوتا ہے نا, اللہ اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. نظام میں اصلی رشتے کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں نبی مکرم کو اللہ نے کائنات کے لیے اور تہذیبوں کے لیے اساس قرار دیا ہے. دیکھیے یہ جو یورپی علاقوں کے اندر, مغربی ممالک کے اندر جو سرکار دو جہاں سے متعلق خاکے بنائے جاتے ہیں, توہین کی جاتی ہے, بے ادبی کی جاتی ہے, اس کی بحالی در حقیقت گھر گھر تک کی تہذیب کی بحالی ہے. اس کے لیے بہت ہی مضبوط انداز سے سیاستدانوں کو اور ریاستی اداروں کو پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. کسی طرح متوجہ کریں ان لوگوں کو کہ نہیں, تم بھی کسی کو بڑا مانتے ہو. ہماری تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تمہارے بڑوں کا احترام کریں, اور ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں تو تمہارے لیے بھی لازم ہوگا کہ تم بھی ہمارے بڑوں کا احترام کرو. ہمارے ساتھ مشکل بھی ہے اور ہمارے یہاں یہ اعزاز اور افتخار بھی ہے کہ ان کے بڑوں کی بے ادبی ہم نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے بڑے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ہیں. مگر جب ان کی طرف سے ہمارے نبی کی توہین ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بدلے میں تو یہ نہیں کر سکتے, تو پھر ہمیں غصے اور غم کا اظہار دو طریقوں سے کرنا ہوتا ہے. ایک وہی جو رائج عام ہو گیا ہے, ریلیاں نکلتی ہیں, جلسے جلوس ہوتے ہیں, اور پھر اپنے ہی نقصانات بھی بعض اوقات سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ آسان کام بھی ایک ہے, اور وہ آسان کام یہ ہے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے. 100 سال تک ہونے والی جنگوں کے اختتام پہ بھی کہا جاتا ہے آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو جب 100 سال کے بعد بھی تم یہی بولو گے کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو 100 سال پہلے کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو بیٹھ کر بات کرنا, گفتگو سے مسائل کا حل نکالنا, کونسلنگ کرنا, انہیں متوجہ کرنا, ان کے ذہنوں کی شستشو کرنا, ان کے ذہن میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے نکالنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شہر, کسی ملک کے نافہم کسی مسلمان کے اعمال کو مسلمانوں کے بانی اور اسلام کے بانی نبی مکرم کے حوالے کر دیا جائے. یا اگر کہیں کسی مسلمان نے غلطی کی ہے تو اس سے نبی مکرم کا کیا تعلق ہے. یہاں مجھے بزرگ عالم دین خطیب اکبر جناب مرزا اطہر کا جملہ یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ اور ہے, مسلمان کی تاریخ اور ہے. مسلمان کی تاریخ وہی بادشاہوں کی تاریخ ہے, مسلمان کی تاریخ وہی کشور گشائی کی تاریخ ہے, مسلمان کی تاریخ وہی لشکر کشیوں کی تاریخ ہے. مسلمان کی تاریخ میں حتیٰ مسلمان منبر پہ بیٹھا ہوا بادشاہ اور بظاہر حاکم اور بعض اوقات تو خلیفہ بھی اس کے ساتھ لکھا جاتا تھا, اس کے ہاتھ میں شراب بھی ہوتی تھی. یہ مسلمانوں کی تاریخ ظلم کی تاریخ ہے, زیادتیوں کی تاریخ ہے, خون کی تاریخ ہے, ناانصافیوں کی تاریخ ہے. اور اسلام کی تاریخ علی کی تاریخ ہے, فاطمہ کی تاریخ, حسین کی تاریخ, کربلا کی تاریخ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبی کی تاریخ ہے, قرآن کی تاریخ ہے. یہ مسلمان کی تاریخ نہیں, یہ اسلام کی تاریخ ہے. تو کہیں ایسا نہ, انہیں ہمیں تفکیک کرنا پڑے گا, انہیں بتانا پڑے گا کہ میں ابھی جب مجھے توفیق ہوئی, یونان تھا, پاپا اعظم سے ملاقات ہوئی ابھی 1 مہینہ پہلے. آرتھوڈاکس کے جو سربراہ ہیں, کیتھولکس کے سربراہ, آپ کو پتا ہے کہ پوپ ہیں روم میں جو بیٹھتے ہیں ویٹیکن سٹی میں, اور جو پاپا اعظم آرتھوڈاکس کے سربراہ ہیں, ان کے مرجع تقلید ہیں, ان کے عالمی سربراہ ہیں, وہ یونان میں بیٹھتے ہیں. جی تو میں جب ان کے پاس گیا تو وہاں مسلمانوں کے لیے بہت سارے حقوق, بہت سارے مسائل تھے ان کے, جو مجھے کہا کہ میں ان سے کہوں. خود ہم سے ملاقات کے لیے انہوں نے جو 1 ہفتہ لگایا ہمارے اوپر تحقیق کرنے میں کہ میں کون ہوں. الحمدللہ. تو میں بہرحال
नाअहल मुबल्लिग नहीं था। तो आप सबकी सलावत सलामती के लिए। तो जब हम उसे मुलाकात के लिए गए तो मुसलमानों के वहाँ यूरोप के ख़ास तौर पे ये इन इलाक़ों के जो मसाइल थे वो मुझे कहे गए, मैंने उनके सामने रखे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, क्योंकि मजहबी मसाइल उनके ज़रिए से ही हुकूमतें तस्वीब करती हैं, यानी उनके दफ्तर से उसकी तायीद आएगी तो फिर हुकूमत उसे मानेगी। मुझे तो वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। तो हमने अपने मसाइल रखे और उन्होंने तकरीबन सारे मसाइल, उन्होंने ये भी बताया कि अफ़गानिस्तान और शाम से हज़ारों की तादाद में मुसलमान यतीम बच्चों को हम अपने यतीम खानों में पाल रहे हैं, ये मुझे उन्होंने बताया। और उसी अंदाज से वो ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे एक मुसलमान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती कि वो ये ना करें और वो करें, नहीं, वो जैसा दीन उनका है, जो मज़हब उनका कहता है उसी के मुताबिक वो अमल करें। जब हम बैठे, खैरियत सलाम दुआ एक दूसरे का शुक्रिया अदा हुआ, तो उन्होंने मुझसे पाकिस्तान के हालात के बारे में पूछा। तो मैंने कहा कि जी हालात पाकिस्तान के, अल्लाह की दुआ, आपकी दुआ और अल्लाह का करम मांग रहा है कि पाकिस्तान पे अल्लाह अपना करम करे और आप जैसे लोग दुआ करें और पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो मुझसे कहने लगे कि मैं आपकी ज़बान से इस्लाम समझना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एक अच्छा तजर्बा है वो मैं आपसे उसमें शिराकत कर रहा हूँ आपकी। तो आप सबकी सलामती के लिए बुलंदतर सलाम। तो इस्लाम के बारे में कोई 10-15 मिनट तक जो सुनते रहे और बीच में एक आध जगह उन्होंने बीच में सवाल किया, सुनते रहे और फिर मुझसे कहने लगे, उसके दरमियान में मैंने एक जुमला कहा कि हम शिया आपके ज़्यादा ममनून है इसलिए कि जब वाक़या करबला के बाद प्रॉफिट मोहम्मद के बच्चों को जब करबला में मारा गया तो उसके बाद जब उनके बच्चों को असीर करके ले जाया गया शाम, तो रस्ते में जहाँ जहाँ दैर आए, दैर यानी मसीहियों के मरकज़ आए, वहाँ प्रॉफिट मोहम्मद के बच्चों का एहतराम किया गया, उनका ख्याल किया गया, उन्हें खाना खिलाया गया, उन्हें आराम की जगह दी गई। तो वो गर्दन हिला के कहने लगे, मैंने ये तारीख़ पढ़ी है, हम ऐसा हुआ है। फिर मुझसे कहने लगे सुन्नी शिया का फ़र्क मुझे बताएं। तो सुन्नी शिया के फ़र्क के अंदर मैंने कहा जी टाइम बहुत महदूद था, मैंने कहा जी मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रॉफिट के जो घर वालों को मानते हैं वो शिया हैं, जो दोस्तों को मानते हैं वो सुन्नी है। तरजीही बुनियाद पर ऐसा ही है। अब चाहे कितना ही कोई सर फोड़ता रहे कि नहीं हम भी अहले बैत को मानते हैं, चाहे कितना ही कोई शिया कहता है कि हम भी सहाबा को मानते हैं, एक हकीकत है, तुम भी मानो वो भी माने। हम अहले बैत को औलवियत देते हैं जी, हम अहले बैत को औलवियत देते हैं, हमारे भाई साहबा किराम को औलवियत देते हैं। अगर मेरी बात नामुनासिब है तो मुझे साबित कर दें कि कितनी हदीसें अहले बैत से ली। 25 साल तक जनाबे खदीजा नबी के साथ रही, 25 साल जनाबे खदीजा की जिंदगी में नबी ने दूसरी शादी नहीं की। नबी ने जब तक जनाबे खदीजा नबी की जिंदगी में रही, बीबी की रहलत नहीं हुई, 25 साल नबी के साथ रही। जिस बीबी की जिंदगी नबी के साथ 25 साल गुजरी हो उससे 25 हदीसें नहीं ली मुसलमानों ने, 25 हदीसें नहीं ली मुसलमानों ने उस बीबी से। फिर भी कहते हो कि हम मानते हैं। भाई अच्छा है, इस दावे पर दलील लेकर आओ, हमें तो खुशी होगी, हम तो ये मजलिस करी इसलिए रहे कि तुम भी मानो। हमारी तो मेहनत ही सारी इसलिए है कि सब उस दरवाजे पर आ जाए जिस दरवाजे पे नबी चाहते थे कि उम्मत आ जाए। हमारा और क्या मतलब है? सलवात पढ़े ना मोहम्मद इन मातमों का, इन मजलिसों का बात चीजें हम माइक पर नहीं कहते, निजी गुफ्तगू में कहते हैं। आज अगर मेरा भाई इंजीनियर इतना धड़ल्ले से बात कर रहा है, आज अगर अहले सुन्नत के बाद उलमा पाकिस्तान में और इराक में और बहरीन में और लुबनान में और खुद सऊदी अरब में कतीफ और एहसा के अंदर देवबंदी उलमा जो आज अगर अहले बैत के लिए बात कर रहे हैं, तो उसका नतीजा है, वो नतीजा है आपके मातम का, वो नतीजा है आपकी अज़ादारी का।
اگر آپ نے صدیوں امام حسین کی عزاداری نہ کی ہوتی نا تو آج بہت سو کا ضمیر زندہ نہ ہوتا. یہ ضمیر زندہ ہوئے ہیں آپ کی عزاداری کی وجہ سے, اسی ماتم کی وجہ سے, اسی کالے کپڑے کی وجہ سے, انہی عزاخانوں کی وجہ سے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. تو حقیقت تو یہ جو میں نے ان سے کہا. بہرحال پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی عبادات کیسی ہیں, آپ روزانہ کتنی عبادت کیسے کرتے ہیں, ہفتے میں کیا عبادت ہے, سال میں کیا عبادات ہیں. الحمدللہ میں تو اس کا لطف, اس کا ذائقہ اب تک لے رہا ہوں. وہ جو ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر وہاں کے کوئی 18 بڑے اخباروں نے اس کو لکھا ہے ہماری اس ملاقات کو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں پاکستانیوں کو کہ اس ملاقات کا نتیجہ کیا ہے, لیکن وہاں مسیحیوں نے جو اس ملاقات کو اہمیت دی ہے وہ آپ کو سن کے اچھا لگنا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل. عزیزو, تعظیم, تہذیب, آداب, احترام, اس کے بغیر معاشرہ مردہ ہے, اس کے بغیر معاشرہ مردہ ہے. وَعَدَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی, جنہوں نے نبی کی مدد کی, ان کی فہرست چھوٹی نہیں ہے, مگر ان مدد کرنے والے والوں کے سربراہ کو علی کہتے ہیں. کوئی ایسا مارکا نہیں تھا جس میں علی نے خود کو آگے نہ رکھا ہو. ہمیشہ پیش قدم رہے, ہمیشہ پیش قدم رہے. جب کبھی نبی نے آواز دی کہ کون ہے جو مدد کرے, تو سب سے پہلی آواز آتی تھی, چاہے وہ 10 سال کی عمر کا علی ہو یا وہ 30 سال کی عمر کا علی ہو, پہلی آواز آتی تھی انا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ دل چھوٹا نہ کریں, علی ہے جی. پھر نبی دوبارہ کہتے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمیں موقع نہیں ملا, کسی اور کو موقع نہیں دیا. دو بھائیوں کا مسئلہ رہا, دو بھائیوں کا مسئلہ رہا, دو بھائیوں نے ہی معاملات کو مکمل کر دیا. لیکن نئی نبی مکرم پھر موقع دیتے تھے, پھر موقع دیتے تھے, اور ہر مرحلے پر علی سے بڑھ کر کسی نے قربانی نہیں دی. یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے, استوى الاسلام بسیف علی, علی بن ابی طالب کی تلوار سے اسلام کا جلال بڑھا. وہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ بحث علیحدہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, اسلام کی تبلیغ تلوار کے زور سے نہیں ہوئی ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جنگوں میں, مارکوں میں, سرایا میں, غزوات میں مولا علی کی تلوار نے ہمیشہ اسلام کو روشنائی عطا کی ہے. لہذا نصرت کرنے والے لوگ, ان میں مولا علی کا نام سب سے اونچا نام ہے جی. وہ جنگ بدر ہو, وہ جنگ احد ہو, وہ جنگ خندق ہو, اور وہ خیبر ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود, تھک تو نہیں رہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے شام کے حاکم نے کہا کہ میرے دربار میں روزانہ مجھے خوش کرنے کے لیے ہر شخص علی کو کچھ نہ کچھ نامناسب جملہ کہتا ہے, آپ جب آ کے بیٹھتے ہیں تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں. آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ علی کو کچھ کہتے نہیں ہیں؟ اب یہ تو میں بول رہا ہوں, انہوں نے تو کچھ اور کہا. آپ علی پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ جو روایت میں, جو تاریخ میں, آپ علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے میرے سامنے؟ سب مجھے خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور اچھا ہوتا ہے, ایسا مجھے اچھا لگتا ہے, مگر آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں. کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اے امیر, میں ایسا نہیں کروں گا, تمہیں اچھا لگے یا برا لگے. کلمہ تھا, کیسے, کیوں نہیں کہو گے, کیوں علی کو برا نہیں بولو گے؟ کہا کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں مجھے دے دی جائیں اور ان نعمتوں کے بارے میں مجھ سے کہا جائے کہ یہ نعمتیں دے کر علی کی 3 بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت لے لو, تو میں ساری نعمتیں دے دوں گا, علی کی ایک فضیلت دے دوں گا. میں نے اپنی آنکھوں سے علی کے وہ فضائل دیکھے. صلوات پڑھے محمد و آل. اب آپ نے میری مجبوری دیکھی, اب آپ نے
आपने मेरी मजबूरी देखी कि मैंने वो पूरी रिवायत आपको नहीं सुनाई कि जिसमें हाकिम शाम कैसे लोगों से हौसले दे देकर मौला के खिलाफ बातें सुनता, गाली देकर दिखाओ। एक तो मस्खरा रखा हुआ था अपने दरबार में जो मौला अली की नकल उतारता था जी अपने कपड़ों में, क्योंकि कुछ अरसे किसी सबब से मौला का शिकम जरा बड़ा हो गया था, तो अपने कपड़ों में अपने कमीज में कपड़े भरकर मौला की तरह चल के दिखाता था। तो ये हमारी इस वक्त की हालात की कैफियत। बहरहाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि मैं सारी दुनिया की नेमतें देकर अली की एक फजीलत, अगर मुझे एक फजीलत मिल जाए तो मैं सारी दुनिया की नेमतें देने को तैयार हूं। तो एक ने और हिम्मत की और कहा, अमीर हमें इजाजत दें कि हम इनसे पूछें कि वो 3 फजीलतें कौन सी हैं। तो उनमें से एक फजीलत कहा कि मैंने अपने कानों से ये सुना और सारे आलम इस्लाम ने ये मंजर देखा कि नबी ने जब खैबर फतह नहीं हो रहा था तो फरमाया लओतियन्ना रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं अलम उसे दूंगा, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा, वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा। सारी रात मुसलमान मुंतजिर थे कि कल अलम उनमें से किसे मिले। हर शख्स उम्मीदवार था कि हमें अलम मिलेगा, और इस वजह से उम्मीदवार था कि अली मैदान में नहीं थे। लेकिन जब कल नबी अपने खेमे से अलम लेकर निकले तो पहली आवाज दी है ना अली, अली कहां है? तो सबने कहा कि अली की तो आंखें आई हुई हैं, अली तो आशोब चश्म में मुब्तला है, अली तो मैदान में नहीं है। तो उस वक्त में नबी ने फरमाया मेरे अली को लेकर आओ। और फिर हमारी रिवायत के मुताबिक, ये तो वो रिवायत जो सब माने ना, हमारी रिवायत के मुताबिक नबी की एक आवाज आई, नाद अली इन मज़ाहिर रजाए तजदहु औनन लका फिन नवाइब। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। और मौला जब आए हैं तो आंखों में आशोब था, आंखें दुखी हुई थी। नबी ने अपना, यह कौन फरमा रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न मसूद। नबी ने अपना लुआब दहन अली की आंखों पे लगाया। अली की आंखें देखते ही देखते शिफायाब हो गईं। अली की आंखें ऐसी ही हो गईं जैसे पहले थीं। और फिर नबी ने अली के हाथों पर वो अलम दिया और अली वो अलम लेकर, तवज्जो, अली वो अलम लेकर मैदान में गए। और अली नहीं आए मगर ये कि खैबर फतह करके आए। और वो मरहला बड़ा हसीन मरहला था कि जब अली इब्न अबी तालिब ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा। जी रिवायत बड़ी हसीन है, बात मुकम्मल तो नहीं हो सकेगी, मगर इतना ज़रूर है कि वो अली जो जौ की रोटी घुटने के जोर से तोड़ के खाता हो, वो अली 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ता है। वो दरवाज़ा उखाड़ रहा है कि जो दरवाज़ा कई लोग खोलते बंद करते थे। जी मुझे पता है मजलिस में ना सही, मगर आवाज़ बाद में कोई जवान सुन के कहेगा कि आपने तो मौला अली को मावराए इंसान बना दिया, आपने तो मौला कायनात को एक तसव्वुराती इंसान बना दिया। ये कैसे मुमकिन है कि जो कई लोग दरवाज़ा खोलते हों वो अली 2 उंगलियों से उखाड़ता हो? मैं उनसे जवाब ये दूंगा कि भाई पहले अपना मशरब ठीक कर लो, पहले अपना स्कूल ठीक कर लो, पहले अपना जायका अच्छा कर लो, फिर तुम्हें ये ग़िज़ा भी अच्छी लगी। खुद मौलाए कायनात फरमाते मा कला तो बाब खैबर इन बेक़ुव्वतिन जिस्मानिया, मैंने बाबे खैबर को जिस्मानी कुव्वत से नहीं उखाड़ा। तुम्हारा तो सवाल ही अली ने जवाब दे दिया। जो ये सोचते हैं ना कि आपने तो इंसानों से, अगर ताकत नहीं थी तो फिर कैसे उखाड़ लिया, ताकत नहीं थी तो उखाड़ा कैसे, उखाड़ा तो फिर ताकत कैसे नहीं थी? कौन कह रहा है ताकत नहीं थी? जिसके वजूद में अल्लाह की कुदरत उतर आए उसे अली कहा जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुद मौला फरमाते मा कला तो बाबा खैबर इन बेक़ुव्वतिन जिस्मानिया,
میں نے باب خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، بل قلعتها بقوت رحمانیہ، میں نے رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ اللہ علی کے ذریعے سے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور کس انداز سے میرے مولا نے خیبر کا در اکھاڑا کہ اسے ایک پل بنا دیا اس خندق کے درمیان اتر کر، جو خندق خیبر کے گرد کھودی گئی تھی۔ خود اتر آئے خندق میں، اپنے ہاتھ پہ دروازے کو اٹھائے رکھا اور مسلمان اسے پل بنا کر اندر جاتے رہے۔ جی لے جاؤ، لینے چلے جاؤ مال غنیمت۔ دروازہ کھل گیا ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ آپ نے دیکھا کہ کیسا کہ جب مال غنیمت لا کے جمع کیا گیا تو سرکار دو جہاں نے ہر ایک کی زحمت کے مطابق اسے مال دیا، یعنی مال غنیمت کے تقسیم بھی جنگ میں زحمت کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جو اٹھا کے لیا، ایک 5 چیزیں اٹھا لایا تو ایک کو ایک بھی نہیں ملی۔ جی نبی کے زمانے میں جنگوں میں مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی اصول تھا؟ جی اصول تھا نا کوئی؟ اصول یہ تھا کہ جس نے جتنی زحمت کی ہوتی تھی اس کو اتنا ہی مال دیا جاتا تھا۔ تو خیبر کے فتح کے موقع پر نبی مکرم نے سب سے قیمتی لباس، جسے قطیفہ خیبری لکھا ہے تاریخ نے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، قطیفہ خیبری وہ مولا علی کو دیا جو سونے کی تاروں سے اور جواہرات سے بنا ہوا اور سجا ہوا تھا۔ وہ مہنگا ترین لباس مولا علی کو دیا کہ یہ تمہارا اس جنگ کے جیتنے پر مال غنیمت کا حصہ۔ جی اور پھر جب سب اپنے گھروں کو جانے لگے تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آج علی کے پاس بہت قیمتی لباس ہے، بہت پیسہ ہے، کھانا مدینہ پہنچ کر کھانا علی کے گھر کھائیں گے۔ تو نبی مکرم صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی تعداد کے ساتھ مولا علی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ تو وہاں جب پہنچے تو جناب زہرا سے مولا علی نے فرمایا فاطمہ، جو مال غنیمت میں مجھے قطیفہ خیبری وہ لباس خیبری ملا تھا وہ میں نے رستے میں فقراء اور مساکین اور غریبوں کی آبادیوں میں بانٹ دیا، میں گھر آتے آتے کچھ لے کر نہیں آیا ہوں۔ ادھر صحابہ کرام نبی مکرم کے ساتھ آئے ہیں کہ کھانا کھانا ہے۔ بی بی نے فرمایا یا علی آپ دسترخوان بچھائیے، آپ دسترخوان بچھائیے۔ ادھر مولا کائنات مہمانوں کو بٹھانے میں مصروف ہے کہ مولا نبی اپنی دختر سے ملنے کے لیے داخل بیت میں آئے، گھر کے اندرون میں آئے، اندرون خانہ میں آئے تو کیا دیکھا جناب زہرا کے سامنے ایک بڑا مفصل دسترخوان لگا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے اس پہ چنے ہوئے ہیں، اور جتنے کھانے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں چنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی مدینے کا بنا ہوا کھانا نہیں ہے۔ تو پوچھا انا لکے ھذا یا زہرا، اے فاطمہ یہ کھانے کہاں سے آئے؟ تو بی بی نے بے ساختہ فرمایا ہوا من عند اللہ، جنت سے آئے۔ نبی نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، ایک سجدہ ادا کر کے کھڑے ہوئے، مولا علی کو کھڑا دیکھا، فرمایا یا علی جب مجھ پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ حضرت زکریا جب حضرت مریم کے قریب جاتے تھے، صلوات پڑھے تو میں عرض کرتا ہوں، تو مریم علیہ السلام کو باہر سے دروازہ بند کر کے جاتے تھے حضرت زکریا، جب کام سے نمٹ کر سارے کام پور مکمل کر کے واپس آتے تھے اور تالا کھول کے کنڈی کھول کے اندر جاتے تھے تو حضرت مریم جو محراب میں رہتی تھیں یعنی مسجد کے حجرے میں رہتی تھیں تو وہاں حضرت مریم کے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ تو جب یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی کہ مریم کو اللہ نے یہ عزت عطا کی کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، جب یہ آیت مجھ میں نازل ہوئی کہ جب زکریا نے دروازہ کھول کے جب بھی دیکھا اور کھانے لگے ہوئے دیکھے تو سوال کرتے تھے یا مریم یہ کھانے کہاں سے آئے؟ تو مریم کہتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ مجھے جنت سے بھیجتا ہے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کر دے۔ تو جب یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی تو میں سوچتا تھا کہ یہ عظمت میری فاطمہ کو کب ملے گی، اور آج یہ عظمت میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی فاطمہ کی دیکھی ہے۔ اور اس کے بعد جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور مولا کائنات کو دیکھتے ہوئے فرمایا یا علی اس دسترخوان کو غور سے دیکھو، ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم۔ بھائی پہلے آپ ہم سے حوالے مانگتے تھے نا، اب آپ ہم سے عربی مانگا کریں۔ پہلے آپ ہم خطیبوں سے کہتے تھے کہاں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو آسان کر رہا ہوں کام، اب آپ ہم سے کہا کریں عربی پڑھیے، عربی کی روایت سنائیے۔
کیونکہ آپ سب کے موبائلوں کے اندر گوگل لگا ہوا ہے. آپ اس عربی کو ذرا سرچنگ پہ ڈال دیجئے بھی بیٹھے بیٹھے. یہ جو میں عربی پڑھ رہا ہوں نا اسے اپنے گوگل کی سرچنگ پہ ڈال دیجئے. میرے پاس تو ایک حوالہ ہے, آپ مجھے 5 اور بتا دیں گے. آج حوالے ڈھونڈنا بہت آسان ہے, آپ ہم سے عربی مانگیے, قرآن کی آیت اور حدیث کی عربی مانگیے, عربی کو سرچ کیجئے, آپ کو حوالہ نکل آئے گا. تو یہاں حضرت نبی مکرم اس دسترخوان کو دیکھتے ہوئے مولا علی سے فرماتے ہیں ہذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم, یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا مہدی, ہمارا قائم کھانے کھائے گا. ہمارے مہدی کے لیے روزانہ جنت سے کھانے آیا کریں گے. اور اگر یہ مراد ہے کہ یہ وہ دسترخوان ہے یعنی جنت کے کھانے ہمارا مہدی کھائے گا تو بھی فضیلت امام مہدی ہے. اور اگر مراد یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے دسترخوان سے کھائے گا تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, ساری دنیا امام مہدی کا کھاتی ہے, امام مہدی فاطمہ زہرا کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات محمد و آل محمد. جس کی عظمتیں اتنی اس کی مصیبتیں بھی اتنی. چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے. آج سارے دن علی زخمی کیفیت میں رہے. سن 40 ہجری کوفے کا شہر آج کی صبح نماز فجر پڑھاتے ہوئے مولا علی کو ضربت ماری گئی. کل کا جو دن گزرا وہ دن علی حالت روزہ میں اپنے فرزند امام حسن سے فرماتے ہیں بیٹا آج افطار میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کروں گا. بیٹی کے گھر افطار کرتے گئے ہیں. بیٹیوں سے باپ کا پیار, کتنا سوچا ہوگا کہ کیا کیا بنا لوں. بابا آ رہے ہیں, مگر ہر چیز بناتے ہوئے سوچا ہوگا کہ بابا کہیں گے اتنی چیزیں. تمہارے بابا کے دسترخوان پہ تو ایک چیز سے زیادہ کبھی 2 چیزیں نہیں رہی. پھر سوچا کہ دودھ رکھ دوں, جو کی روٹی بابا کو پسند ہے, ایک ظرف میں نمک رکھ دیا. اس سے زیادہ, اس سے کم کیا ہو, اس سے بھی کم کیا ہو. مگر جب مولا دسترخوان پہ آ کے بیٹھے تو بی بی کو دیکھ کر فرمایا تم نے بابا کو بھلا دیا. کبھی تمہارے بابا کے دسترخوان پہ ایک چیز سے زیادہ کوئی چیز رہی؟ تو بی بی نے چاہا کہ بڑھ کے نمک اٹھا لیں تاکہ بابا دودھ سے اور جو کی روٹی سے افطار کر لیں. تو ہاتھ پکڑ کے روکا, فرمایا نمک رہنے دو, دودھ اٹھا لو. اس لیے کہ کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں دودھ کی ضرورت ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, حق ہے. ہماری تعلیمات یہی ہیں, ہمارے ائمہ نے ہمیں ایسے ہی رونے کا حکم دیا ہے. یہ آپ کے جو صدائے گریہ ہے نا, یہ خود تبلیغ ہے. میری 1 گھنٹے کی تقریر ایک طرف, آپ کے رونے کی آواز ایک طرف. یہ جب آپ درود اور نعرہ لگاتے ہیں یہ خود ایک تبلیغ ہے. اس کے بہت دور تک اثرات ہیں, اس کے نفسیاتی اثرات ہیں, اس کے معاشرے پہ بہت دور تک اثرات ہیں. بولنے دیجئے چپتے ہوئے جملے ان لوگوں کو جو ہمارے رونے کو مذاق بناتے ہیں. بولنے دیجئے, جب آنکھیں ان کی بند ہوں گی نا تب ان کی آنکھیں کھلیں گی, تب پتہ چلے گا انہیں کہ انہوں نے مذاق کس کا بنایا. اجرکم اللہ.
مولا فرما رہے اس کوفے میں اتنے یتیم بچے ہیں جن کو پینے کو دودھ نہیں ہے. علی نے یتیموں کا خیال کیا نا. آج جو دن گزرا ہے سارے دن میں 3 طبیبوں کو بلایا گیا جو دیکھیں مولا کو, معائنہ کریں اور پھر طے کریں کہ علاج کیسے ہونا ہے. جو سب سے بڑا حاذق طبیب آیا اس نے بہت سے طریقے اپنائے. گوشت پن بھی ذبح کیا, مولا کے زخم کا معائنہ کیا, اور پھر جب بہت دیر تک وہ مولا کو دیکھتا رہا, مولا کی کیفیت مولا سے پوچھتا رہا, تو پھر ساری باتیں پوچھنے کے بعد اس نے اپنے اوزار طبابت کو باندھنا شروع کیا اور خاموشی سے جانے لگا. تو امام حسن نے اسے روکتے ہوئے فرمایا مجھے بتاؤ میرے بابا کا کیا حال ہے, کیا تمہاری ماہرانہ رائے ہے؟ تو دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا علی سے کہیے کہ وصیتیں کرے. اجرکم اللہ. علی سے کہیے کہ وصیتیں کریں. اور پھر کہا کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو دودھ کی پینے سے جو زہر جسم میں بس گیا ہے, چلا گیا ہے, اس کے اثرات کم ہوں گے. شاید زیادہ دن علی ہمارے درمیان رہ سکیں, شاید کچھ زیادہ دن علی ہمارے درمیان رہ سکیں. جب طبیب نے یہ مشورہ دیا نا کہ علی کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے جس سے علی کے بدن کے زہر کو دودھ کاٹے گا, اب وہ اس کی رائے تھی اور تاریخ نے بہرحال یہ لکھا ہے. ابھی یہ خبر کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. ایک غلام دروازے پر گیا اور روتا ہوا واپس آیا اور امام حسن سے کہا کہ آپ آ کے دروازے پہ دیکھیے. اب جو امام حسن نے جا کے دیکھا تو کوفے کے یتیم بچے تھے جو ہاتھوں میں دودھ بھرے کوزے لائے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیا جائے, شاید یتیموں کا بابا زندہ رہ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سارے دن میرے مولا اپنے بچوں کے درمیان رہے, مگر عزادارو ایک بس جملہ سن لیجئے. گریہ ہو گیا, سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میری محنت سوارت ہو گئی. بس ایک جملہ سن لیجئے. وہ علی جو بیٹوں کو حوصلہ دیتا رہا نا, کبھی امام حسن قریب آتے تھے تو امام حسن کو ہمت بندھاتے تھے, کبھی مولا حسین آتے تھے تو حوصلہ دیتے تھے, عباس مولا آتے تھے بیٹا عباس خبردار رونا نہیں, محمد حنفیہ کو حوصلہ دیتے تھے. وہ علی جو بیٹوں کو حوصلہ دیتے تھے نا وہ زینب کو دیکھ کے رو جاتے تھے. جب بھی جناب زینب قریب آتی تھی علی کی آنکھوں میں آنسو آتے. یہی کوفہ ہوگا, میری زینب اسیر رہ جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما, مرحومہ مغفورہ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. یا حسین